اب ہے نماز کی وہ باتیں، وہ چیزیں جن کے کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور نماز کا اعادہ کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، نماز کے دوران آپ نے کوئی بات کہہ دی، آپ نے کسی کو سلام کہہ دیا، سلام کا جواب سن لیا یا سلام کا جواب دے دیا، یا کسی نے چھینک ماری آپ نے جواب دے دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک پختہ عمل ہوتا ہے کہ انسان اپنے دھیان میں نماز پڑھا ہے، کسی کی چھینک نکلی تو ادھر سے اچانک اس کی زبان سے نکل گیا یرحمک اللہ، یا اپنی زبان سے شکر الحمدللہ کہہ دیا، تو اس صورت میں اس کی نماز وہ ختم ہو جائے گی کسی کی بات کو سن کر۔ یا نماز پڑھ رہا ہے تو کسی نے اعلان کیا کہ فلاں شخص وصال کر گیا، اب مرنے والا ایسا ہے کہ جس نے بھی سنا اس کی روح کانپ گئی، یار اتنی جوان موت، تو حالت نماز میں اس نے سنا تو دھیان ادھر گیا تو اس کی زبان سے نکل گیا آئے یا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی نماز وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ یا کہیں پہ اذان شروع ہو گئی تو اذان کا جواب اس کے منہ سے نکل گیا، کسی نے اللہ کا نام لیا تو اس نے جل جلالہ کہہ دیا، کسی نے حضور کا نام لیا تو اس نے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کہہ دیا۔ کوئی بھی جواب دیتے جائیں گے کسی بھی عمل کا، آپ کی نماز اسی وقت وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح درد یا مصیبت کی وجہ سے الفاظ نکلتے ہیں، یعنی کوئی تکلیف ہے، انسان کو درد ہے تو انسان آواز اس کے جسم سے منہ سے نکل آئی اور آواز زیادہ تھی تو اس آواز کی وجہ سے بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہاں، اگر نماز میں آپ رو پڑے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، آپ پہ دقت طاری ہوا، آپ پہ اللہ کی کرم نوازی ہوگی، آپ نے قرآن سنا، آپ کی روح کانپ گئی، آپ رو پڑے تو روتے ہوئے جتنے آنسو نکلے وہ بھی برکت والے ہیں، اور اگر کوئی آواز بھی بلند ہو گئی تو اس سے بھی آپ کی نماز میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ اس وقت ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی تکلیف ہے، اور اس میں آ کر آپ نے جو ہے آئے ہوئی کرنی شروع کر دی، تو اس صورت میں پھر آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک ہے مریض، اس کا مرض شدید ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتا ہے نماز پڑھنے کی۔ اب وہ بیچارے کی مرض ایک دائمی مرض ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والی ہے، اسے تکلیف بھی دیتی ہے، اس مرض سے اگر اس کی کوئی آواز نکل گئی تو پھر اس مریض کو وہ چھوٹ ہوگی۔ اسی طرح جو ہے انسان چھینک مارے، جمائی لے یا ڈکار لے تو یہ ساری چیزیں معاف ہیں، لیکن اگر کسی نے نماز میں پھونک مار دی 2 مرتبہ، یعنی نماز پڑھنے کوئی چیز لگی 2 مرتبہ پھونک پھونک کرتے کہ آپ کی نماز وہیں پہ ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز میں لوگ پھنکارتے ہیں، یہ آپ نے 2 مرتبہ پھنکار دیا، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ کا گلا سخت خراب ہے، آپ کو نزلہ زکام لگا ہے، آپ بیمار ہیں، یا آپ کا گلا انتہائی خراب ہے اور آپ ڈاکٹر سے دوائی بھی لے رہے ہیں یا ویسے دوائی کھا رہے ہیں، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ بیمار ہیں اور آپ پڑھ رہے ہیں تو گلے میں وہ کیڑا گر رہا ہے تو آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ گلا صاف کریں گے تو اجازت ہے۔ یا اس صورت میں اجازت ہے کہ امام نے غلط پڑھا، آپ نے لقمہ دینا ہے تو آپ کھنگورا ماریں، یا کوئی سامنے سے گزرنے لگا ہے تو آپ کھنگورا ماریں کہ بھائی میں حالت نماز میں ہوں، اس صورت میں پھر اجازت ہوگی۔ اس صورت میں اجازت نہیں ہے، ایک بندوں کی عادت ہوتی ہے نا ویسے ہی گلا صاف کرتے رہنا، کھنگورے مارتے رہنا، ایک عادت بن جاتی ہے۔ اگر یہ آپ کی عادت ہے بس کرتے رہنا اور آپ نے نماز میں یہ 2 دفعہ یہ عمل کر دیا تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح پھر نماز میں ایک عمل ہے قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھنا، یہ بھی ایک نیا فتنہ اب نکل آیا ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں کئی خصوصاً مسلک اہل حدیث آپ ان کی تراویحیں پڑھیں تو وہ پیچھے قرآن لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یا نماز میں ہی وہ موبائل نکال کے یوں سامنے رکھ کے قرآن کھول کے پڑھتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے۔ حالت نماز میں آپ نے قرآن کھولا، آپ نے دیکھ کے پڑھا، یا آپ نے کوئی ایسی تحریر پڑھ لی تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کو نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اس لیے جہاں
اگر آپ گھر میں نماز پڑھیں تو آس پاس دائیں بائیں کوئی ایسی تحریر نہیں ہونی چاہیے جس پہ آپ کی نگاہ پڑے، یعنی سامنے آپ نماز پڑھیں، کوئی سامنے ایسا شاپر پڑا ہے جس کے اوپر اس دکان کا ایڈریس یا اس کی ایڈورٹائزمنٹ پر لکھی ہوئی ہے تو آپ کی نگاہ اس پہ گئی، آپ نے اسے پڑھ لیا تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ مسجد میں آئیں تو ویسے تو حکم یہ ہے کہ سجدہ کی طرف دیکھ کے نماز پڑھنا ہے، آپ کی نظر جھکی ہو زمین کی طرف ہو، سجدہ کو آپ دیکھ رہے ہو۔ اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں گے نا وہ نماز کھڑی کر کے ایسے منہ سامنے رکھتے ہیں، بالکل دیوار پہ نگاہ رکھی، دیوار کو دیکھ لیا، جیسے مسجد کی دیواروں پہ سامنے لکھا ہوتا ہے موبائل بند رکھی، نماز کے اوقات میں موبائل بند رکھے۔ اور اگر آپ کی نگاہ نماز میں پڑ گئی، آپ کی آنکھوں نے وہ تحریر پڑھ لی تو آپ کی نماز وہیں پہ فاسد ہو جائے گی۔ اسی طرح دور مختار میں تو یہ ہے کہ دوران نماز، یعنی کہ نماز کے لیے کسی نے پاجامہ پہنا ہے، ٹائٹ تنگ پاجامہ، اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو خیر سے اب کلچر آ گیا، یہ پینٹ شرٹ ایسی پینٹیں آ گئی جو لڑکوں نے کسی ہوتی ہیں اور پورے وجود کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں، جس سے جسم کے اعضاء کا پتہ چل رہا ہو، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح بعض لوگ ہاف کی شرٹ پہن لیتے ہیں، آدھی شرٹ وہ پہن کے اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اس سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ پھر سب سے اہم مسئلہ کہ آپ کھانا کھا کے آئے اور آپ نے کلی کی لیکن منہ میں کچھ نہ کچھ رہ گیا تو آپ نے اس کو جو ہے کھا لیا، نگل لیا، یا پانی کا کوئی قطرہ تھا وہ آپ نے نگل لیا جو پانی منہ میں رہ گیا، تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کلی کریں، اچھی طرح کریں، جب بھی نماز کے لیے آئے آپ کے دانتوں میں ذرا برابر بھی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا نماز شروع کرنے سے پہلے کوئی چیز دانتوں میں موجود تھی اسے نکل لیا، اگر وہ چنے کے برابر ہے، چنے سے مراد یہ چھوٹا باریک چنا، موٹا چنا نہیں، چھوٹے چنے کے برابر مختلف چھوٹے چھوٹے ذرے اگر وہ جسم کے وہ دانتوں کے اکٹھے ہو کے چھوٹے چنے کے برابر بن جائیں، وہ آپ نے نکل لیے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر وہ چنے سے کم ہے تو پھر مکروہ ہو جائے گی۔ مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز تو چلو پڑھ لی آپ کو لیکن آپ ثواب سے محروم رہے، مطلب یہی ہے کہ اس کو پھر نماز کو دوہرانا پڑے گا۔ نماز سے قبل کوئی میٹھی چیز کھائے، آپ اس کے اجزاء منہ میں باقی نہیں ہے، صرف اس کا اثر باقی ہے، تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آپ کوئی ایسی چیز آپ نے منہ میں رکھی جو فوراً بھول جاتی ہے، لیکن آپ پھر نماز کے لیے آئے تو وہ بھولی ہوئی آپ کے منہ میں تھی اور اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں محسوس ہو رہا تھا، تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب بھی کھانا کھائیں آپ پابند ہو رہے ہیں، کوئی چیز بھی کھائیں تو اچھے طریقے سے اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، فلال کر لیں تاکہ اس سے کوئی چیز ہے تو وہ فوراً نکل جائے۔ اسی طرح ایک ہی رکن میں آپ 3 بار کوئی عمل کریں گے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مثلاً آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ خارش کی، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، آپ کی نماز ختم ہو گئی۔ آپ نے ایک ہی رکن میں 3 بار اکھیڑ دیے۔ کئی لوگ داڑھی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں نماز میں، کپڑے یا سیٹ سوٹ کرتا رہے، یہ ساری چیزیں نماز کے مفسدات میں سے ہیں، یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ اگر آپ نے 3 بار اکھیڑے لگے رہے ایسے کہیں پہ جسم پہ 3 بار اکھیڑ دیے، 3 مرتبہ ایک عمل کیا، آپ نے اپنے جسم کے حصے کو کھجلایا، حرکت دی، تو اس صورت میں آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ زیادہ ذہن نشین نہ کریں۔ اب تو خیر سے سردی ہیں، زیادہ تر گرمیوں میں پسینہ آتا ہے تو لوگ لگے رہتے ہیں، پسینہ صاف، دوسری مرتبہ صاف، پسینے کی وجہ سے خارش ہوئی تو خارش کر لی، کبھی سر میں، کبھی داڑھی میں، کبھی جسم پہ۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ آپ کرتے جائیں گے تو پھر آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز آپ کو دہرانا پڑے گی۔ اور آخری پھر مفسدات میں سے آخری بات، جس میں تکبیرات جب آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہوں یا ویسے پڑھ رہے ہوں تو پہلے بھی عرض کیا تھا اللہ اکبر جب آپ کہیں گے، اگر آپ نے اس کی اللہ لمبی کر دیا اللہ، یعنی بات بزرگوں کی آپ آگے سنیں مگر اللہ،
یعنی کہ لام کو لمبا کرنے میں اللہ اکبر، یعنی آپ نے الف کو لمبا کر دیا اور لام جو درمیان میں لمبی کرنی تھی جس میں کھڑی زبر ہے آپ نے اس کو لمبا ہی نہیں کیا، اور اگر اللہ اکبر کی با کو لمبا جو ہے کرتے رہے، اس کو کھینچتے رہے، بار کہہ دیا، تو اس صورت میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ جو قرات ہے وہ نماز میں فرض ہے۔ آپ قرات اپنے استاد سے، اپنے کسی امام سے، کسی بھی حافظ قرآن سے ایک سورہ فاتحہ اور چند 2 یا 3 سورتیں وہ آپ انہیں سنا کے دوہرا دیں تاکہ اس میں کوئی غلطی ہو تو وہ نکل جائے، اور آپ کی جو فرض ہے نماز میں قرات اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے صحیح معنوں میں آپ ادا کریں گے تو اللہ کریم آپ کی اس نماز کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ سامعین عزیز قدر، یہ آج کا فقہی مسائل کا درس تھا، اور میں آج یہ آپ سے گزارش کرتا چلوں، ماشاءاللہ آپ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مجھے خوشی ہوئی آپ کی اس درس کی۔ پچھلا درس وہ ہوا آپ کا ماہانہ درس قرآن، ماہانہ محفل، شکر الحمدللہ انتہائی خوبصورت تھی، بڑی بڑی محفل پہ جانے کا اتفاق ہوا، لیکن جو مزہ آپ کے اس درس میں آتا ہے وہ کہیں بھی نہیں۔ شاید اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ کہ بڑی محفل میں گیا ہوں، وہ لذت، وہ رونق وہ نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ محفل میں بعض لوگ آتے ہیں بنا وضو کے بیٹھ جاتے ہیں، بعض آتے ہیں سگرٹ پی اور سگرٹ پھینکی مسجد کے سامنے اندر آ کے بیٹھ گیا، بعد آئے تو صرف لنگر کی نیت سے آ گیا، لیکن اس مجمع میں سارے آئے ہیں فقط دین سیکھنے کے لیے، باوضو بیٹھے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ کے حضور بیٹھے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے پھر لذت عطا فرمائے گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز کے لیے تشریف لانے لگے، جب بھی آپ راستے میں آ رہے ہیں، آپ کے دوست ہیں، عزیز و اقارب ہیں، آپ کا کوئی اہل محلہ ہے، وہ نماز کے لیے نہیں آتا تو آپ اسے سلام دیں،